السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب والجراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک مشہور پھل آملہ سے تیار ہونے والے مختلف قسم کے مرکبات، آملہ کے فوائد اور آملہ سے تیار ہونے والے مختلف قسم کے ہیئر آئل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آملہ ایک مشہور درخت ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کا مشہور نام آملہ ہے۔ ہندی زبان میں اس کو انولا کہتے ہیں۔ آملہ گولائی میں اخروٹ سے مشابہ ہوتا ہے۔ تازہ آملے کا رنگ بھورا زردی مائل ہوتا ہے، جبکہ خشک ہو جانے کی صورت میں اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے پھل کی سطح پر ہلکی ہلکی دھاریاں ہوتی ہیں اور خشک ہونے پر یہ دھاریاں غیر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تازہ آملے کا ذائقہ ترش اور کسیلا ہوتا ہے اور خشک آملے کا ذائقہ کسیلا اور تھوڑا کروا ہوتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق اس میں وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پھل کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پیٹ میں کولانج پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے نقصانات روغن بادام، تازہ دودھ اور شہد سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ مقوی اعصاب ہے، دل اور دماغ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدہ اور مسوڑھوں کو طاقت دیتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ بیرونی طور پر استعمال کرنے سے بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کی سیاہی قائم رکھتا ہے۔ چونکہ یہ پھل قبض پیدا کرتا ہے، اس لیے پیچش اور دستوں میں مفید ہوتا ہے۔ آملہ اور ہلدی برابر وزن میں لے کر اس کو سفوف بنا کر روزانہ 9 ماشا کی مقدار میں بکری کے دودھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے پیشاب کی نالی کی سوجن بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ نکسیر کے لیے اس کا گاڑھا لعاب ماتھے پر لگانے سے نکسیر کو آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبانے کے بعد آل پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آملہ کے مرکبات کی طرف۔ ان مرکبات میں سب سے پہلے میں آپ کو آملہ سے تیار ہونے والے مختلف قسم کے ہیئر آئل بتاؤں گا۔ یہ ہیئر آئل بالوں کی مضبوطی، بالوں کی چمک اور بالوں کی سیاہی قائم رکھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آملہ 1 کلو لے لیں اور اس کو 2 کلو پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح آگ پر رکھ دیں۔ جب آدھا کلو پانی رہ جائے تو خوب مل لیں اور چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ پھر اس میں تلی کا تیل 4 کلو ڈال کر آگ پر رکھ لیں اور اس کو اتنی دیر تک آگ پر رکھیں کہ سارا پانی جل جائے۔ پھر اس کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور چھان لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی خوشبو ملا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے۔ روزانہ یہ تیل نہانے کے بعد بالوں پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کے ذریعے اس کو سر میں جذب کر لیں۔ بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہیئر آئل ہے۔ ناظرین، ہیئر آئل کا ایک اور نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ ہیئر آئل نہ صرف بالوں کو مضبوط کرتا ہے بلکہ دماغ کی خشکی کو بھی دور کرتا ہے، نیند لاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ آملہ لے لیں بغیر گٹھلی کے 10 تولہ، برہمی بوٹی 10 تولہ، ناگر موتا 1.5 تولہ، بال چھڑ 1.5 تولہ، مہندی کے پتے 10 تولہ، دھنیا خشک 10 تولہ اور برادہ سندل 10 تولہ۔ ان سب ادویات کو پہلے دردرا سا کوٹ لیں اور پھر 5 کلو پانی میں بھگو دیں اور 1 دن اور 1 رات پڑا رہنے دیں۔ دوسرے دن خالص تلی کا تیل 5 کلو ملا کر کسی بڑے برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں۔ آگ ہلکی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تیل جوش کھا کر
باہر آ جائے۔ جب پانی بالکل ختم ہو جائے تو تیل کو آگ سے اتار لیں اور چھان کر کوئی سا کلر جو تیل میں حل ہو جائے شامل کر لیں۔ بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کا ہیئر آئل تیار ہوگا۔ یہ ان افراد کے لیے بہت ہی مفید ہے جن کو رات بھر دماغ کی خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کا حافظہ تیز کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ایک اور نسخہ ہیئر آئل کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نسخہ بالوں کو نہایت چمکدار بناتا ہے، خشکی کو دور کرتا ہے اور بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تازہ اور سبز آملے کا پانی آدھا کلو لے لیں۔ سبز دھنیا کا پانی 1 پاؤ، بھنگرا سیاہ یعنی بھنگرے سیاہ کا پانی 1 پاؤ، خس 1 پاؤ، گلاب کے تازہ پھول 1 پاؤ، برادہ سندل 1 پاؤ، بال چڑ 5 تولہ، برہمی بیوٹی آدھا کلو۔ ان سب ادویات کو مذکورہ پانیوں کے علاوہ 10 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو جوش دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیں اور اس میں مذکورہ پانیوں کو اور تلی کا تیل 5 کلو ملا لیں اور بہت ہی دھیمی آگ پر پکائیں کہ صرف تیل باقی رہ جائے۔ اس تیل کو چھان کر صاف برتن میں رکھ لیں۔ اس تیل میں مختلف عطر جیسے عطر گلاب، عطر موتیا، ہر ایک 3 ماشا ملا کر منہ بند کر کے رکھ لیں۔ 1 ہفتہ کے بعد استعمال کریں۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کا خوشبودار ہیئر آئل تیار ہے۔ حسب دستور اس تیل کو سر پر لگائیں۔ روزانہ اس کی سر پر ہلکی ہلکی مالش کریں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ ناظرین، بعض افراد کو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے سر گھومتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سر میں چکر محسوس ہوتے ہیں۔ ان افراد کے لیے بہت ہی عمدہ قسم کا ایک شربت ہے جو کہ آملہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ بہت مختصر سا نسخہ ہے اور جلد اثر کرتا ہے۔ آملے کا پانی 1 کلو لے لیں اور گائے کا دودھ 2 کلو لے لیں۔ دونوں کو کلی دار برتن میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب دودھ پھٹ جائے تو اتار کر چھان لیں اور چینی ملا کر آملہ کے پانی کے وزن کے برابر چینی ملا کر شربت تیار کر لیں۔ یہ شربت 2 تولہ کی مقدار میں لے کر عرق سونف، 6 ماشا یا خمیر گوزبان امبری 3 ماشا کے ساتھ استعمال کریں۔ دماغ کو تر و تازہ رکھے گا، فرحت اور قوت پیدا کرے گا اور دوران سر کو بھی درست کر دے گا۔ ناظرین، بنارسی آملے کا مربع خاص طور پر مشہور ہے اور فوائد کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس قسم کے مربع کو حکماء اور معالجین مریضوں کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ بنارسی آملہ کا مربع اعضائے رئیسہ کو تقویت دیتا ہے، دل، دماغ، معدہ اور جگر کے لیے بہت مفید ہے اور ان اعضاء کے افعال کو درست کر کے فرحت پیدا کرتا ہے، وسواس کو دور کرتا ہے، دوران سر اور بواسیر کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کا نسخہ کچھ اس طرح: 4 کلو کے قریب بنارسی آملے لے کر ان کو دھو لیں، ان کو چونے کے پانی میں بھگو دیں۔ ہر دوسرے دن یہ پانی تبدیل کر دیں۔ 4-5 دنوں کے بعد چونے کا پانی نکال لیں اور تازہ پانی سے 7 بار دھو لیں۔ اب ان کو پانی میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں اور پکائیں۔ جب ایک یا دو جوش آ جائیں تو پانی نکال دیں۔ اب حسب دستور چینی کی مدد سے مربے کی چاشنی تیار کر لیں۔ اس چاشنی میں ٹھنڈے اور خشک کیے ہوئے آملے ڈال کر پکائیں۔ جب آملے گل جائیں تو نیچے اتار کر
چھوٹی الائچی حسب ضرورت ملا لیں اور سٹرلائزڈ مرتبان میں رکھ دیں۔ ایک آملہ پانی سے دھو کر ورق چاندی میں لپیٹ کر استعمال کریں۔ دل، دماغ، جگر اور معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، ایک اور نسخہ جو ہر قسم کے بخار کے لیے مفید ہے، قبض کشا بھی ہے اور ہاضمے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے، بلغم اور بد ہضمی کو دور کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے۔ جن افراد کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہو تو یہ سفوف ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آملہ گٹھلی دور کردہ، چھلکا جڑ چترک، چھلکا ہرڑ زرد اور سیندا نمک، سب ادویات کو برابر وزن میں لے لیں اور ان کا سفوف بنا لیں۔ دن میں 2 یا 3 مرتبہ 3 ماشا کی مقدار میں گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں جوارش آملہ کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جوارش صفراوی دستوں کو بند کرتی ہے، دل کی گرمی کو دور کرتی ہے اور معدہ کو تقویت دیتی ہے۔ آملہ 8 تولے، چینی 1 کلو۔ آملہ کو 1 کلو گائے کے دودھ میں 24 گھنٹوں کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد آملہ کو دھو کر اور مل کر پانی میں جوش دیں اور اسی پانی میں چینی شامل کر کے قوام تیار کر لیں۔ پھر 6 ماشا کی مقدار میں صبح و شام عرق گو زبان یا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بادی اور دیر ہضم غذا سے پرہیز رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔